اورنگزیب کی دارا شکوہ کو شکست اور شاہ جہان کو قید کرنا۔ اورنگزیب جسونت سنگھ اور قاسم خان کو شکست دینے کے بعد آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ جسونت سنگھ اور قاسم خان کی شکست کی خبر جب آگرہ پہنچی تو دارا شکوہ نے خود اورنگزیب سے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ شاہ جہان چونکہ اورنگزیب سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے دارا کو اورنگزیب کے مقابلے کے لیے خود جانے سے منع کیا، لیکن دارا شکوہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اورنگزیب کو شکست دے کر سزا دینے کے خوابوں میں گم تھا۔ وہ بھلا کب شاہ جہان کی بات سننے والا تھا۔ شاہ جہان نے کوشش کی کہ اورنگزیب کو روکنے کے لیے شاہ جہان خود جائے، لیکن دارا شکوہ نے شاہ جہان کو ایسا نہ کرنے دیا۔ شاہ جہان اچھی طرح جانتا تھا کہ دارا شکوہ اورنگزیب سے مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس لیے شاہ جہان نے لشکر کے آگے اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا، کیونکہ شاہ جہان کو یقین تھا کہ جب اورنگزیب شاہ جہان کو سامنے پائے گا تو کسی صورت بھی جنگ نہیں کرے گا۔ لیکن دارا شکوہ کی بدبختی اس کے سر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ اس نے شاہ جہان کا خیمہ اٹھوا دیا۔ آخر کار شاہ جہان نے مجبوراً دارا شکوہ کو سلیمان شکوہ کے پہنچنے تک انتظار کا مشورہ دیا، لیکن دارا شکوہ اس پر بھی نہ مانا اور آگرہ سے نکل کر تقریباً 16 کوس کے فاصلے پر اورنگزیب کے سامنے پہنچ کر اورنگزیب کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اس جنگ کا فاتح تو دارا شکوہ ہی تھا، لیکن اخیر وقت میں دارا شکوہ کی لاؤبالی اور اورنگزیب کی مستقل مزاجی نے جنگ کا سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ جب ایک خون ریز مقابلے کے بعد اورنگزیب کی فوج پسپا ہو رہی تھی تو دارا اپنے ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کام سے دارا شکوہ کو کچھ تجربہ کار لوگوں نے منع بھی کیا، لیکن دارا شکوہ تو من مانی کرنے کا عادی تھا، اس نے کسی ایک کی بھی نہ سنی۔ فوج نے جب دارا شکوہ کا ہاتھی خالی دیکھا تو ہمت ہار گئی۔ اس موقع سے اورنگزیب نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس زور سے حملہ کیا کہ دارا شکوہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دارا شکوہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ جب اس شکست کی خبر شاہ جہان کو ہوئی تو اس نے دارا شکوہ کو بلا بھیجا تاکہ اگلا لائحہ عمل تیار کیا جائے، لیکن دارا شکوہ شاہ جہان کے بار بار بلانے کے باوجود مارے شرمندگی کے شاہ جہان کے پاس نہ گیا اور رات کو آگرہ سے دلی چلا گیا۔ وہاں اورنگزیب کے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس شکست سے بہت سے وزیر، مشیر اور عمراء اورنگزیب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ شاہ جہان نے اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیا۔ اس وقت تک اورنگزیب کی کوشش تھی کہ غلط فہمیوں کو دور کر کے وہ واپس چلا جائے، اسی لیے اس نے شاہ جہان سے خط و کتابت شروع کی اور شاہ جہان کو دارا کی زیادتیوں سے آگاہ کیا، جس کے جواب میں شاہ جہان نے بھی اورنگزیب کو مثبت جواب دیا اور دارا شکوہ کی غلطیوں، کوتاہیوں اور نااہلیوں کو تسلیم کیا اور سلطنت کو کچھ اس طرح تقسیم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ پنجاب اور کابل دارا شکوہ، گجرات مراد بخش اور بنگال شاہ شجاع کو دیے جائیں گے۔ اورنگزیب کو پایہ تخت اور ولی عہد بنایا جائے گا۔ ان وعدوں کے ساتھ اورنگزیب کو محل میں بلا بھیجا۔ اورنگزیب تیار بھی ہو گیا، لیکن کچھ دور اندیشوں نے اورنگزیب کو محل میں جانے سے روکا اور سمجھایا کہ یہ ایک چال ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد شاہ جہان نے اپنی بیٹی جہاں آرا بیگم سے اورنگزیب کو خط لکھوایا کہ کچھ فتنہ پرور لوگ آپ کو آنے سے روک رہے ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں، کوئی چال نہیں، واقعی حضور والا آپ سے مل کر تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ شاید اورنگزیب اس خط کے دھوکے میں آ بھی جاتا، لیکن ایک اور خط نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا جو شاہ جہان نے دارا شکوہ کو لکھا تھا کہ دلی میں پرسکون رہو، میں نے اورنگزیب کو محل میں بلا بھیجا ہے جہاں اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جیسے ہی تمہیں اورنگزیب کی گرفتاری کی خبر ملے تو فوراً آگرہ چلے آنا۔ اس کے علاوہ روشن آرا بیگم، اورنگزیب کی بہن، شاہ جہان کی دوسری بیٹی جو اورنگزیب کی طرفدار تھی، اس نے بھی اورنگزیب کو ایک پیغام کے ذریعے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔
اور بتایا کہ تسلی کے لیے سپاہیوں کو محل سے نکال دیا جائے گا، لیکن حرم میں کچھ تتاری عورتوں کو جمع کیا گیا ہے جو قوی ہیکل، مضبوط اور تربیت یافتہ ہیں۔ آپ جیسے ہی آئیں گے آپ کو قابو کر کے زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ شاہ جہان نے فاضل خان اور خلیل اللہ خان نامی دو لوگوں کو اورنگزیب کے پاس بھیجا کہ اورنگزیب کو اطمینان دلا کر محل میں لے آئیں، لیکن خلیل اللہ خان نے علیحدگی میں اورنگزیب کو حقیقت بتا دی۔ اب اورنگزیب کے پاس صرف دو ہی رستے تھے، یا چپ چاپ گرفتار ہو کر دارا شکوہ کے رحم و کرم پر چلا جائے جس میں اس کی موت یقینی تھی، دوسرا آپشن تخت پر قبضہ کر کے ہندوستان پر حکومت کرے۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹے محمد سلطان کو قلعے کے اندر بھیج کر قلعے پر قبضہ کروا دیا۔ شاہ جہان کو نظر بند کر دیا گیا۔ اورنگزیب جولائی 1658 عیسوی میں ہندوستان کے تخت پر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر کے نام سے براجمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔